الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد وقال اللہ تبارک وتعالی ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج کے خطاب جمعہ میں 4 موضوعات پر گفتگو کرنی ہے۔ اصلاً تو یہ موضوعات یاد دہانی کے ہیں، البتہ جمعے کا ایک بڑا حاصل یہی ہے کہ تذکیر ہو اور یاد دہانی کا اہتمام کیا جائے۔ پہلی یاد دہانی موت کے حوالے سے ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اور مشاہدہ بھی کرتے ہیں، لیکن اکثر اپنی موت کے حوالے سے توجہ کا معاملہ کم ہوتا ہے۔ دوسری یاد دہانی نماز کے حوالے سے۔ جمعے میں تو اہتمام ہوتا ہے، مساجد میں جگہ کم پڑ جاتی ہے، لیکن جیسے ہی جمعہ مکمل ہوتا ہے عصر میں تلاش کرنا پڑتا ہے کچھ مقامات پر نمازیوں کو، اور 4 پھر بھی ادا کرنے والے ظہر عصر مغرب عشاء میں وہ فجر میں غائب نظر آتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ تو دوسری یاد دہانی نماز کے تعلق سے۔ تیسری یاد دہانی فلسطین کا مسئلہ مستقل زندہ ہے اور ظلم اور جبر کا معاملہ رک نہیں رہا، لیکن ساتھ ہی وہاں شہادتوں کا بھی معاملہ رک نہیں رہا ہے۔ یہ امتحان کا سلسلہ تو چل رہا ہے، اور فلسطین کے مسلمان امت سے اتنا بھی تقاضا اگر کریں کہ کم سے کم وہ مصنوعات جو براہ راست اسرائیل کو اور اس کی درندگی کو سپورٹ کریں انہی کی مخالفت کر لو، بلکہ انہی سے اجتناب کر لو، تو شاید یہ بھی ہمارے لیے ایک امتحان بن گیا ہے۔ معروف برانڈز ہیں سافٹ ڈرنکس کے حوالے سے اور فوڈ چینز کے حوالے سے، وہ بھی ہمارا اور آپ کا امتحان لے رہے ہیں۔ طرح طرح کے ناموں سے پرانی بوٹل، بلکہ پرانی شراب نئی بوٹل میں، اور کہاں 2 پیسز بھی 500 روپے میں مشکل سے ملتے تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 530 میں ہم آپ کو 3 پیسز دے دیں گے۔ تو یہ آپ کا میرا امتحان ہو رہا ہے کہ کیا ہم یہ بائیکاٹ بھی کرنے کی پوزیشن میں ہے کہ نہیں، کہ جس سے بہرحال اسرائیلی معیشت کو نقصان تو پہنچا ہے اور پہنچ سکتا ہے۔ اس بات کی یاد دہانی۔ اور چوتھی بات، مستقل یہ خطابات جمعہ میں بھی کلام ہو رہا ہے، اور سوشل میڈیا پر تو ہر چیز فوراً دستیاب ہو جاتی ہے۔ یہ جو مبارک ثانی کا کیس تھا قادیانی مسئلے کے حوالے سے، کل اس کے حوالے سے تیسرا ریویو ہوا اور ایک اچھا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ہم اس کی تحسین کرتے ہیں، خوشائن فیصلہ ہے، البتہ اس میں ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو امت کو جوڑنے والا ہے، جس پر آج توجہ ہماری کم ہے، اس پر انشاءاللہ تعالی آخر میں کلام کریں گے۔ پہلی بات موت کی یاد دہانی کے حوالے سے۔ اس زمین پر ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ انگریزی میں ان کو ایتھیسٹ کہا جاتا ہے، اردو میں دہریے کہا جاتا ہے، جو خالق کائنات کے منکر ہیں۔ ہمارے اس ملک میں بھی یہ تعداد کچھ بڑھ رہی ہے۔ کچھ لوگ فیشن میں ملحد یا ایتھیسٹ ہیں، اور کچھ لوگ بہرحال سو کالڈ جو ان کے پاس بیس لیس آرگیومنٹس ہیں، یعنی ایسے دلائل جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے، مگر وہ خدا کے انکار پر جمے ہوئے ہیں۔ تو خدا کے انکار کرنے والے تو کچھ لوگ دنیا میں مل جائیں گے، مگر موت کا انکار کرنے والا ایک بھی نہیں ملے گا۔ ایسی اگریڈ اپون ریالٹی ہے، ایسی متفقہ حقیقت ہے جس کو مسلمان بھی مانتا ہے اور کافر بھی تسلیم کرتا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کا کلام ہمارے سامنے ہے، ہر دوسری تیسرے صفحے پر اللہ کسی نہ کسی انداز سے ہمیں توجہ دلاتا ہے۔ کبھی یہ الفاظ کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی اجل آ جائے تو اللہ تعالیٰ مؤخر نہیں فرماتا۔ اَيْنَمَا تَكُونُ يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ لے گی، آ پکڑے گی، چاہے تم مضبوط کی ہوئے قلعوں کے اندر ہی محفوظ کیوں نہ ہو۔ ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ تقویٰ کی معراج پر انبیاء علیہم السلام ہیں، مگر انبیاء بھی دنیا سے چلے گئے۔ مال و دولت کے ڈھیر ہوں، چاہے وہ فرعون تھا یا حامان تھا یا قارون تھا یا نمرود تھا یا کوئی اور، یہ مالدار بھی دنیا سے چلے گئے۔ بڑے بڑے سائنسدان ہوں، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر سرجنس ہوں، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ بچا کوئی نہیں ہے۔ تو جانا میں نے اور آپ نے بھی ہے، اور ہر جانے والے کی خبر سن کر ہم پڑھتے ہیں انا
للہ و انا الیہ راجعون، اس جملے میں جو قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں ہے، اس جملے میں جانے والے کے لیے کچھ نہیں، سارا کچھ ہمارے لیے ہے۔ انا للہ، بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہمیں بھی لوٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ جانا ہے، بلکہ اس کے بعد قبر میں بھی سوالات ہیں، حشر کے میدان میں بھی سوالات ہیں، اور آج کی زندگی کی بنیاد پر کل آخرت میں فیصلے بھی ہونے ہیں۔ سوال صرف یہ کہ کیا ہمیں ہماری موت یاد ہے، اور سوال صرف یہ کہ کیا میں اور آپ مرنے کو تیار ہیں۔ ضروری نہیں کہ 60 کا سرکل پورا ہو، جس کو ہمارے ریٹائرمنٹ کی ایج کہا جاتا ہے، تبھی موت آئے، یا 70-80 میں جا کر آئے، نہیں۔ اسی مسجد میں ہم نے جنازے پڑھے بھی ہیں، پڑھائے بھی ہیں، اور مقامات پر ہم نے بھی پڑھے، آپ نے بھی پڑھے، ہم نے جنازے بھی پڑھائے بچوں کے، ایسے بچے کہ جو چند سانس لے کر دنیا سے چلے گئے، 3 دن میں دنیا سے چلے گئے، 1.5 برس میں دنیا سے چلے گئے۔ ایسے نوجوانوں کے جنازے پڑھے بھی ہیں، پڑھائے بھی ہیں، 15 سال 20 سال 21 سال کی عمر میں چلے گئے۔ آپ کی میری کیا شیورٹی؟ کسی وقت بھی، یعنی موت تو اٹل ہے، کسی وقت بھی آ سکتی، اور ابھی بھی آ سکتی ہے۔ یہ وہ سب سے بڑا نقطہ ہے کہ اگر کلیئر ہو ہم سیدھے رہیں گے۔ آج الٹے کیوں ہیں، ٹیڑھے کیوں ہیں، فساد کیوں ہے، بگاڑ کیوں ہے، فرعونیت کیوں آ جاتی، گردن میں سریا کیوں آ جاتا ہے، اکڑ کیوں آ جاتی؟ اس لیے کہ بھول گئے کہ موت آنی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے کہ تم میں سے ہر کوئی خود یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی، کل کے لیے کیا تیاری کی۔ آج ہمارے بچے کیمبرج سسٹم میں، میٹرک سسٹم میں ادروائز اسکورس لے کر آتے ہیں، مارکس لے کر آتے ہیں، A+ لے کر آتے ہیں، اسٹارز لے کر آتے ہیں، ہم خوش بھی ہوتے ہیں، سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں۔ کل کے بارے میں ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ کل ہماری کیا سیلیبریشنز ہوں گے؟ اللہ کا دربار تو لگے گا، اللہ رزلٹ بھی پریزنٹ کرے گا، ساری اپنی پرفارمنس کو پیش کر دے گا۔ کل کی پرفارمنس کے بارے میں آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، چاہیے کہ تمہیں سے ہر کوئی دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ پھر یہ سوچیں کہ ہم مرنے کو تیار ہیں، ہمارے معاملات اللہ کے ساتھ سیدھے ہیں، ہمارے معاملات مخلوق کے ساتھ سیدھے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے زمین پر بھیجا ہے، اور عبادت کیا ہے؟ بارہا اس پر ہم نے کلام کیا، پوری زندگی میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانا۔ یہی معاملات سیدھے ہمارے، ہم امتی ہیں، نمائندے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کیا آج ہم ان کی نمائندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ تو بہت دو بڑی ذمہ داری ہیں ہماری، اللہ کی بندگی اور رسول اللہ علیہ السلام کی نمائندگی۔ پھر یہ کہ ہمارے لین دین کے معاملات ٹھیک ہیں، قرض کے حوالے سے، وراثت کے حوالے سے، معیشت ہماری اس میں حرام تو شامل نہیں، معاشرت میں بے پردگی شامل تو نہیں، گھر کے معاملات کے اندر حرام تو نہیں آ رہا، نافرمانی تو نہیں آ رہی۔ اور موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے، اور کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ ایسی اموات آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھی ہوں گی، ہم نے بھی دیکھی۔ ریاض الجنہ جو کہ روضۃ الجنہ ہے، وہاں بندہ حالت سجدہ میں اس کی موت واقع ہو گئی، سبحان اللہ۔ ایک انڈونیشیا کے مشہور قاری تلاوت کرتے رہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور موت آ گئی، سبحان اللہ۔ ایک عالم دین تھے امریکہ میں، انگریزی میں تقریر کر رہے تھے، گفتگو مکمل ہوئی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، موت واقع ہو گئی۔ ہندوستان کے ایک عالم تھے، بڑی زوردار اور پرجوش تقریر کر رہے تھے، اور اسی دوران میں کلمے کا ذکر کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہاتھ نیچے، اور بندہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، کیا پیاری اموات ہیں۔ اور ایسی اموات بھی ہیں کہ شراب کا نشہ کیا ہوا ہے اور گندی نالی پہ گر کے موت آ رہی ہے، ایسی موت بھی آ رہی ہے۔ یورپ کی بات ہے، مسلم فیملی تھی، بوڑھا تھا، گھر والوں کو لگا کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے، اس کو کہنے کلمہ پڑھ لو، اللہ کا نام لے لو، وہ کہتے نہیں، وہ فلاں، میں نام تو نہیں لوں گا، فلاں جو بیہودہ گلوکار ہے اس کا البم لگاؤ، اس کا یہ گانا لگاؤ، مجھے سکون اس میں آتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور وہ البم لگایا گیا، وہ گانا لگایا گیا، اور اس کی موت وہ گانا سن کر آئی۔ ادھر ہم نے دیکھا ہے، پڑھاتے رہے ہم یونیورسٹیز کے اندر، کانسرٹ میں گئے ہوئے اسٹوڈنٹس، اور واپسی کے اندر اسی ہلے گلے کے اندر واپسی ہوئی، اور اسی میں موت واقع ہو گئی۔ بھائی دعا تو کریں گے کلمے پہ جانے والے کے لیے، تو بھائی ہر وقت فکر مندی رہے کہ ابھی رائٹ ناؤ مجھے موت آ جائے گی تو میں کیا منہ لے کے اللہ کے سامنے جاؤں۔ اور ہم تو کیا حیثیت رکھتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ پہلے بھی میں نے عرض کیا ہوگا، امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے ان کو دیکھا، عبداللہ نام ہے، آخری لمحات یا آخری ایام بستر پر لیٹے،
اور کہہ رہے ہیں لا الآن لا الآن لا الآن، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ کچھ افاقہ ہوا تو بیٹے نے پوچھا ابا جان کیا مرنے کو تیار نہیں؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں؟ تو فرمایا بیٹا بات ہی نہیں کہ میں مرنے کو تیار نہیں، وہ بدبخت شیطان، وہ ملعون، وہ ورغلاوہ دے رہا ہے مجھے کہ احمد تو بچ گیا بچ گیا بچ گیا، اور میں کہہ رہا ہوں ابھی نہیں بچا جب تک کہ خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے۔ اور سوچئے شیطان جو ہمارا اور آپ کا دشمن ہے، قرآن کہتا ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن سمجھو۔ اور اس کو بھی پتا ہے کہ بندہ اگر ایمان پر چلا گیا تو یہ شیطان فیل ہو جائے گا، تو آخری ٹائم تو وہ اپنا پورا زور لگائے گا نا۔ تو امام احمد بن حنبل سمجھا رہے ابھی نہیں جب تک کہ خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے، موت ایمان کی حالت میں نہ آ جائے۔ کیا مجھے اور آپ کو فکر مندی ہے؟ اور شیطان کو واقعی ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور وہ زور لگائے گا۔ تو آج نارمل حالات میں شیطان کو جانتے اور مانتے ہیں کہ وہ دشمن ہے ہمارا، اور اس سے بچنے کی کوشش اور اللہ کی پناہ طلب کرنے کی کوشش اگر آج روٹین اور نارمل حالات میں نہیں کر رہے تو جب وہ آخری زور لگائے گا تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ جو ہم جنازے میں دعائیں مانگتے ہیں نا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اللہ جس کسی کو تو ہم میں سے زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جس کسی کو تو ہم میں سے وفات دے اللہ ایمان کی حالت پر وفات دے۔ یہ پہلی یاد دہانی اور یہ بڑا سبق ہے، میری اور آپ کی زندگی کا اہم ترین سبق ہے۔ اور موت ابھی کسی وقت بھی آ سکتی، تو ہر وقت بندہ مستحضر رکھے، یاد رکھے اس بات کو کہ میرے جانے کا وقت آ سکتا ہے اور آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یقین دے اور بار بار اس موت کی توجہ کرنے کی توفیق دے۔ ایک لفظ ہمارے استعمال ہوتا ہے مراقبہ، بہتر ایک لفظ ہے محاسبہ، اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنا۔ نماز کے بعد 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، رات کو سوتے ہوئے دعائیں پڑھتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے جو بتایا گیا احادیث مبارکہ میں، ذرا غور کر لیں آج میں اللہ کے قریب ہوا یا دور ہوا؟ آج میں جنت سے قریب ہوا یا جہنم کے قریب ہوا؟ آج میں نے اللہ کی بندگی کی تقاضے پورے کیے، نبی علیہ السلام کی نمائندگی کے تقاضے پورے کیے؟ آج میں اپنے معاملات کو سیٹ کر کے، اپنی بیلنس شیٹ کو سیٹ کر کے سو رہا ہوں یا نہیں؟ کوشش کریں، 2 منٹ لگا لیں نماز کے بعد۔ ہمارے تو 3-3 4-4 گھنٹے ہم سب کو پتہ ہے اسکرین پر لگ جاتے ہیں، سب کو پتہ ہے، اور اسکرین بھی آگے سے کہتی ہے بھائی بہت تم نے تھکا لیا اپنے آپ کو، تھوڑا سا آرام کر لو۔ ہاں ہمارے پاس چند منٹس اپنے لیے ہیں، اپنے لیے کہ اپنی اصل کے بارے میں سوچیں اور اپنے خاتمے کے بارے میں سوچیں اور اپنی اصل زندگی آخرت کے بارے میں سوچیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری یاد دہانی نماز کے تعلق سے، حی علی الصلاۃ کی پکار ہم سنتے ہیں الحمدللہ۔ مسلمان ملک اور مسلمان معاشرے میں رہنے کا یہ تو فائدہ ہے کہ غافل سے غافل انسان کو بھی اذان کی آواز آ جاتی ہے، لیکن اذان کی آواز کے بعد کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، ایک پکار لگ گئی، ختم ہوگی بات، اخبار میں ایک ایڈورٹیزمنٹ آیا، میرے گھر میں کوئی کارڈ آیا، فلاں نے شادی بیاہ کا کارڈ بھیجا، ٹھیک ہے، دل کیا تو ہم چلے گئے، دل کیا تو چھوڑ دیا۔ یہ دنیا جہاں کے انویٹیشنز میں تو چل جائے گا، نماز کے انویٹیشن میں نہیں چلے گا۔ یہ نماز کی پکار اللہ کے لیے لگائی گئی ہے، یہ نماز کے انویٹیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور میں جمعے کی 2 رکعت کی بات نہیں کر رہا، 5 وقتہ فرض نماز کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن سے ہدایت کن کو ملے گی؟ متقین کو، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ایمان اگر دل میں ہے تو اس کا اظہار عمل سے ہوتا ہے، اور عمل میں اولین نماز کا مطالبہ، اور ہر چند گھنٹوں کے بعد میرا اور آپ کا امتحان ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ نمازی اور بے نمازی برابر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مسلمان اور کافر برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ حلال کمانے والا حرام کمانے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو نمازی اور بے نمازی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ 4 دوست بیٹھے ہوئے، اذان کی آواز آ گئی، لگے ہوئے، چاہے وہ تاش کھیل رہے ہوں، چاہے وہ گپ شپ کر رہے ہوں، چاہے وہ مووی دیکھ رہے ہوں، چاہے وہ کچھ اور کر رہے ہوں، اذان کی آواز آ گئی، ایک اٹھ کے چلا جاتا ہے، کچھ نہیں کہتا، باقی تینوں لگے رہتے ہیں۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن چاروں نے دعوت پیش کر دی۔ ایک دعوت دے کر گیا، یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں، یہ اہم نہیں ہے، یہ جو پکار لگی نا حی علی الصلاۃ کی، یہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ خاموشی سے اٹھ کر گیا ہے، اور باقی 3 خاموش بیٹھے رہے، کچھ نہیں کہہ رہے، اور وہ اظہار کر رہے ہیں کہ یہ جو پکار لگی نا، اٹ از ناٹ امپورٹنٹ، ہم تاش کھیل رہے ہیں، ہم گپے مار رہے ہیں،
ہم ٹیلی ویژن پہ کچھ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، نیٹ فلکس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ اور کر رہے ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اس اعتبار سے سمجھ لیں ہر بندہ مبلغ ہے، ہر بندہ داعی ہے، ہر بندہ تبلیغ کر رہا ہے، ہر بندہ دعوت دے رہا ہے، چپ رہ کر بھی دعوت دے رہا ہے، خاموش رہ کر بھی دعوت دے رہا ہے۔ ایک کہہ رہے کہ اللہ کے سامنے جھکنا اہم ہے، یہ باقی چیزیں، یہ تو گناہ بھی اس میں کافی چیزیں، یہ بات کی بات ہے، یا یہ اہم نہیں ہے، اور باقی تین کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اہم ہے، چاہے وہ تاش کے پتے ہوں، یا وہ نیٹ فلکس پہ کوئی مووی ہو، یا گپے مارنا ہو، یا رات رات بھر ڈائلاگ کرنا ہو، لیکن تینوں کہہ رہے ہیں کہ یہ نماز اہم نہیں، یہ اہم ہے۔ سوچئے آج ہر چند گھنٹوں کے بعد میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ نہیں؟ ہر چند گھنٹوں کے بعد دعویٰ ہے اللہ کو ماننے کا، ثبوت پیش کرو اس کا۔ اور مسلمان مرد کے لیے تو باجماعت نماز کا مام، بالغ مسلمان مرد، اس کے لیے تو باجماعت نماز کا تقاضا ہے۔ کوئی حساس معاملہ آ گیا، ایمرجنسی کی کیفیت آ گئی تو بات الگ ہے، لیکن باجماعت کا تقاضا مسلمان مردوں سے۔ اور باجماعت میں ہے کہ مسجد ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت سی جگہ مسجد کی پاسبلٹی نہیں ہوتی تو جائے نماز اسے ہم کہتے ہیں، مصلی کہتے ہیں، پریئر ایریا، واٹ ایور اٹ مے بی، باجماعت نماز کا اہتمام۔ تو بھائی ہر چند گھنٹوں بعد آپ کا میرا امتحان ہے، یہ نہیں چلے گا اللہ کے ہاں کہ چلتا ہے، نہیں ہمارے یہاں چلتا ہے، اللہ کے نہیں چلتا۔ بے نمازی اور نمازی برابر نہیں ہے۔ آگے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو آپ کا اللہ کا ساتھ ذاتی مسئلہ ہے، ذاتی مسئلہ نہیں ہے، اللہ اجتماعی سطح پر بھی نماز کا قیام چاہتا ہے، ابھی میں آگے عرض کروں گا۔ لیکن ذرا میں نے کہا تھا کہ یاد دہانی، بہت سی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، ذرا غفلت طاری ہو جاتی، بھول جاتے ہیں، یاد دہانی سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا، جس نے نماز کو ترک کیا گویا دین کی عمارت کو منہدم کر دیا اس نے۔ یہ ہمارے دین میں نماز کی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا۔ عملاً کفر ہے، یعنی ٹیکنیکل بات کیا ہے، کوئی نماز کا انکار کر دے تو اسلام سے نکل جائے گا، کافر ہو جائے گا، لیکن نماز ادا نہیں کر رہا تو وہ عملاً کفر کی روش پر ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین طے کیے بیٹھے تھے کہ بے نمازی وہ تو کافر ہوتا ہے، صحابہ طے کیے بیٹھے تھے کہ بے نمازی کافر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن ابی جیسا شخص بھی، منافقین کا سردار، وہ جمعے میں تو پہلی صف پہ آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا اپنے اسلام کے دعوے کے اظہار کے لیے، اور منافقین فجر میں بھی آتے تھے اور بولے عشاء میں بھی۔ کیوں؟ انہیں خدشہ تھا کہ اگر ہم فجر اور عشاء میں نہیں آئے تو ہمیں مسلمان مانا نہیں جائے گا۔ آج کیا ہے؟ پانچوں میں غائب ہیں، عظیم اکثریت پانچوں میں غائب ہیں، اور کوئی پریشانی نہیں۔ اس زمانے کے منافق کو پریشانی تھی، وہ منافقین جن کو کھول کر اللہ نے وعدے کر دیا اور جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے نچلے ترین درجے میں ہوں گے، گڑھے میں ہوں گے، نچلے ترین میں۔ ان کا حال یہ تھا کہ اپنے اسلام کے جھوٹے دعوے کے اظہار کے لیے فجر میں بھی آتے تھے اور عشاء میں بھی آتے تھے۔ یہ تو آج ہم مسلمانوں کا معاشرہ دیکھ رہے ہیں، فجر میں غائب، ظہر میں غائب، عصر میں غائب، مغرب میں غائب، عشاء میں غائب، اور ہیں ہم کیا؟ مسلمان۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام، بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان جو فصل ہے وہ نماز ہے۔ نماز ہے تو اسلام کی طرف ہے، نماز نہیں تو اسلام سے گیا۔ پہلا سوال قیامت کے دن سوال نماز کے بارے میں، حقوق العباد بعد میں ہے۔ حقوق العباد اپنی جگہ اہم ہے، اس کو ہم بیان بھی کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہر شے کو اس کے مقام پر رکھا جائے۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا اللہ اپنا تو معاف کر دے گا، بتائیے اللہ پہلا سوال کس کے بارے میں کر رہا ہے؟ طبرانی کی حدیث سے نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، درست ہوئی تو باقی معاملات بھی درست ہوں گے، اور اگر نماز میں گڑبڑ ہے تو باقی معاملات میں بھی گڑبڑ آ جائے گی۔ اور حقوق العباد بجا ہیں، حقوق اللہ بھی اہم ہیں۔ سورہ المدثر 29 پارے میں اللہ تعالیٰ نے جہنم والے اور جنت والے ان کا ایک مکالمہ، ان کا ایک ڈائلاگ نقل فرمایا۔
جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کیا شے تمہیں جہنم میں لے آئی؟ جنت والوں کا یہ ڈائلاگ ہے جہنم والوں کے ساتھ، اور یہ مکالمے کئی جگہ قرآن پاک میں نقل ہوئے. تو جنت والے کہیں گے کہ ما سلککم فی سقر، جنت والے پوچھیں گے کیا شے تمہیں جہنم میں لے آئی؟ سنیے پہلا جواب، قالوا لم نک من المصلین، ہم مصلین نماز ادا کرنے والے نہیں تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم تو کھیل تماشے کرنے والوں میں پڑے کھیل تماشے کرتے رہے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم تو بدلے کے دن کو جھٹلاتے رہے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. پہلا جواب کیا ہے؟ نماز ادا نہیں کرتے تھے. اچھا، ایک اور اہم مسئلہ، غیر مسلم سے نماز کا زکوٰۃ کا تقاضا نہیں ہے. غیر مسلم سے یا کافر سے اسلام لانے کا تقاضا ہے. جب اسلام لے آئے گا تو اب نماز کا تقاضا اور دیگر تقاضے کیے جائیں گے اس سے. تو وہ بے نمازی جو مسلمان ہیں ڈرنا چاہیے جہنم میں ڈالے جائیں گے، قرآن کہہ رہا ہے. اور وہ لوگ جو حقوق العباد، ہیومن رائٹس، حقوق العباد، ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے، ذرا وہ بھی اس مقام کو قرآن پاک کے پڑھ لیں. حقوق العباد کا ذکر بعد میں ہے، حقوق اللہ کا ذکر پہلے، دونوں اہم ہیں. حقوق العباد اور اس کو ہیومن رائٹس کہہ کر حقوق اللہ کی اہمیت کو کم کرنا، یہ بھی فتنہ ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حقوق العباد کو ادا کرنے کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے، ماں باپ سے متعلق، اولاد سے متعلق، پڑوس سے متعلق، رشتہ داروں سے متعلق، یتیم سے متعلق. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بالآخر حقوق العباد بھی حقوق اللہ بن جاتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے، بندوں کا حق اگر ایکسپلائٹ بھی کیا، بندوں کے ساتھ زیادتی بھی کی، بندے بیچارے کیا کر لیں گے؟ ماں باپ کچھ بگاڑ لیں گے اولاد کا؟ جواب کس کو دینا ہم نے؟ اللہ نہیں چھوڑے گا بھائی. تو حقوق العباد بھی بالآخر وہ حقوق اللہ بن جاتے ہیں. لیکن حقوق العباد کہتے کہتے حقوق اللہ کی اہمیت کو کم کرنا، یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور غور کریں کہ ہم خود مسجدوں میں آ رہے ہیں، نمازوں میں آ رہے ہیں، اولاد آ رہی ہے ہمارے بچے ایسے لڑکے کہ مطلب 6-7 سال کے جو بنیادی پاکی ناپاکی کی بات کو سمجھتے ہیں، کیوں نظر نہیں آتے؟ اور آج اگر وہ ادھر نظر نہیں آ رہے تو کل پریشان ہونا چاہیے، کلمہ بھی ان کی زبان پر نہیں ہوگا. یہ طیب اردگان کے الفاظ ہیں. جب ان کے یہاں مساجد میں پیچھے کہیں بچوں کا پلے ایریا بنایا گیا، اس پہ لوگوں نے اعتراض بھی کیا، تو کہا اگر آج یہ مسجد نہیں آ رہے کل یہ اسلام کی طرف بھی نہیں ہوں گے. وہ اپنی جگہ ایک گفتگو ہے. تو لوگ کہتے ہیں دین میں جبر نہیں. سبحان اللہ، ہم لوگ بڑے ہوشیار ہو گئے جی. اپنے حصے کی آیات توڑ مڑوڑ کر پریزنٹ کرنا، یہ بھی ایک فن بن چکا ہے لوگوں کا. اور آیت کا نمبر بھی لوگوں کو یاد ہے. اس شہر کی ایک بڑی سیاسی جماعت کے لوگوں نے بینر بھی لگائے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. انگریزی میں ترجمہ لگایا، there is no compulsion in religion. سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 256. یہ پورے بینر شہر میں لگتے ہیں. ہر تیسرے لبرل کو یہ آیت یاد ہے، ہر دوسرے سیکولر کو یہ آیت یاد ہے، اور ہر دین بیزار شخص کو یہ آیت یاد ہے. اس کا حصہ مس کوٹ کرتے، آیت کا حصہ تو ہے نو ڈاؤٹ، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں. بھائی دین قبول کروانے میں جبر نہیں ہے. گن پوائنٹ پر کسی سے دین قبول نہیں کروایا جائے گا، لیکن جو قبول کر لے گا اس سے عمل درآمد کروایا جائے گا. جس بچے کو اسکول میں میں نے داخل نہیں کروایا، وہ مزے میں ہے، وہ صبح 9 بجے ناشتہ کرے، 10 بجے ناشتہ کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں. جیسے بعض بچے ہوم اسکولنگ پر ہیں میرے بچوں سمیت، وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے. لیکن جس بچے کو میں نے اسکول میں اپنی آزاد مرضی سے داخلہ کرا دیا، تو 7:30 بجے سے پہلے اسکول اس نے پہنچنا ہے. اور آگے اسکول والے کہیں جی آپ کا بچہ لیٹ آیا اور ہم اس کو اندر داخل نہیں کرتے، کل آئیے لے کر. تو ہم کہیں جی جبر تو نہیں ہے، کہیں گے وہاں پہ بچوں پر جبر تو نہیں کہیں گے کبھی؟ آج تک کسی نے کہا نہیں میڈم معذرت، آج ہم سوری، انشاءاللہ کل 7:30 یا 7:15 بجے پہنچا دیں گے. کبھی کسی نے کہا there is no compulsion in school, no compulsion regarding the children؟ نہیں. سارا جبر کہاں نظر آتا ہے؟ دین میں. اب سنیے رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث، 7 سال کا ہو جائے تو نماز کی تلقین کرو، اور 10 سال کا ہو جائے تو بچوں کا بستر بھی علیحدہ کرو، یعنی شرم و حیا کے معاملات، اور سختی بھی کرو. سختی سے مراد دیوار میں سر مار دینا نہیں ہے، جو کہ لوگ مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. سختی سے مراد ہے کہ انگریزی میں نمبر کم آتے ہیں پریشان ہوتے ہیں، صبح بچے اسکول نہیں اٹھتا، اس کے لیے نہیں اٹھتا، ہم پریشان ہوتے ہیں.
ہاں رزلٹ خراب آتے ہم پریشان ہوتے ہیں نا, تو نماز کے بارے میں پریشان کیوں نہیں ہوتے؟ اچھا جی کوئی جبر نہیں, یہ جو سردیوں میں 6:30 بجے سردی میں ہم بچے کو مونٹیسری بھیجتے ہیں, 2.5 سال کے بچے کو, یہ جبر کہاں سے آ گیا؟ مجھے تو بڑا غصہ آتا ہے اس پر, اور بڑا ان بچوں سے ہمدردی ہوتی. اللہ کے پیغمبر نے 7 سال کے بعد کہا ہے کہ نماز کی ترغیب دلاؤ. سیدنا علی نے 7 برس تک کہا اپنے بچوں کو ٹائم تو کھیلو ان کے ساتھ. ہم اٹھا کے 2 سال کے بچے کو اسکولوں کے حوالے کرتے ہیں, اور وہ 9 to 5 کی جاب پر لگ گیا ہے, اسکول بھی جائے گا, ٹیوشن بھی پڑھے گا, یہ بھی کرے گا, وہ بھی کرے گا. کبھی کسی نے کہا کہ جناب کوئی سختی نہیں؟ عجیب بات ہے. ہم کہیں گے نماز کی ترغیب دلاؤ, محمد مصطفیٰ کا قول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, دین میں جبر نہیں. سبحان اللہ. تو 2 سال کے بچے کا جبر کہاں سے آ گیا؟ مجھے پتا ہے کہ یہ بڑا دل پہ جا کے جملے لگیں گے لوگوں کو. نہیں, بچے کی فاؤنڈیشن اچھی ہو جائے گی نا, بچے کی بیس اچھی ہو جائے گی, تو بچے کا عقیدہ اچھا نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں, بچے کا اللہ کے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہونا چاہیے؟ کل بچہ یہ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ نہیں بننا چاہیے؟ آج یہ محمد مصطفیٰ کا امتی نہیں بننا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم؟ سارا مسئلہ پرائرٹی کا ہے بھائی. تو کیا اللہ ہماری ترجیح اول ہے؟ رات کو 2 بجے اٹھ کر ہم اپنے دوستوں کو ایئرپورٹ ریسیو کرنے چلے جاتے ہیں. صبح سویرے کی اگر ہماری فلائٹ ہو, ہم 3 گھنٹے پہلے سے بیدار ہو جاتے ہیں فلائٹ مس نہ ہو جائے, اس سے کہ صبح کی فلائٹ امپورٹنٹ ہے, دوست ہمارے امپورٹنٹ ہے, اور اللہ شاید امپورٹنٹ نہیں ہے. بڑی سخت بات ہے بھائی. اللہ اکبر کی صدا آتی ہے, حی علی الصلاۃ کی صدا آتی ہے, اور مسلمان کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں. اسکول کے ایک بچے سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ کون لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ تو بچے نے کہا جو مر جاتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے, اور جو کافر ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے. جو مر جاتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے, یعنی نماز ادا نہیں کرتے, اور جو کافر ہوتے ہیں وہ نماز ادا نہیں کرتے. سمجھ آ رہی ہے؟ مسلمان ہو اور نماز ادا نہ کرے, امپاسبل, ممکن ہی نہیں. اور اگر ہے تو اپنے مسلمان ہونے کے دعوے کو دیکھ لیں. صحابہ تو بے نمازی کو کافر سمجھتے تھے, اور نبی علیہ السلام کے دور کے منافقین نمازوں میں آتے تھے, فجر میں آتے تھے, عشاء میں آتے تھے, تاکہ ان کو مسلمان مانا جائے. ہم ہیں تو الحمدللہ مسلمان. چھوٹے تھے وہ اسٹیکر چھپتا تھا, تجھے نماز کی فرصت نہیں. تعجب ہے, اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے وقت نہیں, بڑے تعجب کی بات. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اور ہاں, بڑی پیاری پیاری احادیث ہیں. جو 5 وقتہ نماز کو ادا کرے اللہ کے ذمے میں آ جاتا, اللہ اس کو معاف فرمائے گا. اور جو نماز کا اہتمام نہیں کر رہا وہ فرعون, حامان, قارون, ابو جہل ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا, اور اللہ کا کوئی ذمہ اس کے لیے نہیں. اور اللہ کے پیغمبر فرماتے کسی کے گھر کے باہر نہر ہو اور وہ 5 مرتبہ نہاتا ہو, کیا اس کے جسم پر میل بچے گا؟ نہیں. ایسی جو 5 وقت نماز کا اہتمام کرے اللہ گناہوں کے میل سے اس کو پاک کر دے گا. پھر نماز کی بڑی برکتیں ہیں. استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر کے ذریعے, نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو, اپنے انڈیویجول معاملات میں بھی, لیکن امت والی ذمہ داری ادا کرنے میں بھی. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے, ہم اپنی فکر بھی کریں اور اپنے گھر والوں کی فکر بھی کریں, اپنے بچوں کی فکر بھی کریں. اور اصل جملہ کیا تھا؟ کیا اللہ آپ کی میری ترجیح اول ہے؟ اگر اللہ پرائرٹی نمبر 1 ہے تو باقی سب بعد میں ہوگا, نماز پہلے ہوگی. اور اگر باقی سب اوپر ہو رہا ہے اور نماز پیچھے ہو رہی ہے تو پھر اللہ ترجیح نہیں ہے. اور اگر اللہ ہماری ترجیح نہیں ہے تو پھر اللہ نے کوئی جنت دینی ہے ہمیں؟ پھر کو اپنی رضا کا اعلان کرنا ہے ہمارے لیے؟ سوچنا چاہیے. تیسری یاد دہانی, فلسطین کا معاملہ 10 مہینے ہو چکے, بات ہم نے بہت کی, اور لوگ بھی کر رہے ہیں, دنیا بھر میں باتیں ہو رہی ہیں, بات ہونی چاہیے. اور وہاں کے مسلمان بہرحال وہ فرض کفایہ امت کی طرف سے ادا کر رہے ہیں مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے اعتبار سے, جو کہ ہمارا تیسرا حرم ہے. ہم نے بارہا توجہ دلائی, اور لوگ بھی توجہ دلا رہے, اپنے حصے کا ہم کام کریں. حکمرانوں کو بھی توجہ دلائی, ان کو غیرت دلانے کی کوشش کی ہے, مگر بے غیرتی کی انتہا ہے. ہم اگر نتن یاہو کو 9 مہینے کے بعد تیار ہوئے کہ مجرم کہیں اور سب کچھ کہیں, تو ہماری وزارت خارجہ ایک پریس ریلیز جاری کر دیتی ہے, اور اس کے بعد دوبارہ جاری کر کے اسرائیل کا نام اس میں سے ہٹا دیتی ہے. یہ ہماری بے غیرتی کا عالم ہے اس وقت. بہرحال جس نقطے پر میں نے اس وقت توجہ دلانی وہ ان مصنوعات کا بائیکاٹ ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں. ایسی مصنوعات, وہ سافٹ ڈرنکس کی صورت میں ہو, وہ فوڈ چینز کی صورت میں ہو, یا ادروائز جو بھی ہاؤس ہولڈ کی چیزیں, یا ادروائز, کہ جن کا بائیکاٹ کرنا ممکن ہے ہمارے لیے.
اور اس کا اثر پڑا ہے، اسرائیلی معیشت کو اثر پڑا ہے. دنیا میں سٹیٹس آ چکے ہیں، پاکستان میں اس کے سٹیٹس بتائے گئے ہیں کہ بڑا طبقہ الحمدہ اس طرف گیا ہے. ہم نے بچوں کی زبانوں سے سنا کہ یہ یہودیوں کی پروڈکٹ ہے، ہم نے استعمال نہیں کرنی. یہ پازیٹیو بات ہے، یہ اچھی بات ہے. لیکن اس وقت جو میں یاد دہانی کرانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے، ہمارا امتحان کیا ہے؟ وہ تو جانے دیتے دیتے تھکے نہیں ہیں، ہم دعائیں نہیں کرتے ان کے لیے. چیک کر لیں، وہاں کے مسلمان جانے دیتے دیتے تھکے نہیں ہیں، ہم شاید ہاتھ بھی نہیں اٹھا رہے. چیک کر لیں. اور یہ بات کہ ان مصنوعات کو بس چھوڑ دو جو ڈائریکٹلی اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں، اس میں کون سا بڑا طوفان ہے ہمارے لیے؟ کون سا بڑا امتحان کا مسئلہ ہے؟ ویسے بھی سافٹ ڈرنکس کوئی اچھی شے تو نہیں ہے صحت کے اعتبار سے، اور جو چیزیں اور فوڈ چینز کی ہیں ان کا آلٹرنیٹیو اویلیبل ہے. بارہ اس وقت یہ بحث نہیں کہ ہوٹلنگ کتنی اچھی اور کتنی اچھی نہیں، آؤٹنگ کتنی اچھی اور کتنی اچھی نہیں ہے. یہ خواہ خواہ اتنے لمبے چوڑے خرچے ایسی چیزوں کے لیے جو بآسانی گھروں میں بھی دستیاب ہیں، یہ اس وقت میرا موضوع نہیں. مگر حمیت اور غیرت کا تقاضا، اب وہ آپ کو مجھے چیک کریں نئے نئے ناموں سے پروڈکٹس لے کر آ رہے ہیں. وہ آپ کو مجھے چیک کریں کہ جو 2 پیسز چکن کے 500 روپے میں نہیں ملتے تھے، اب کہہ رہے ہم 3 دینے کو تیار ہیں آپ کو، ہم آپ کو یہ ڈیل دینے کو تیار ہیں. ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم بک جائیں گے، ہم ان کے جھانسے میں آئیں گے. ہاں کم سے کم وہ فلسطین کے نمائندے کہہ رہے بھائی یہ مسلمان بائیکاٹ تو کر لیں، کم سے کم غیر کر کے دکھا رہے ہیں، ہم تو اپنے ان کے، وہ ہمارے اپنے ہیں. یہ بھی آپ کا میرا امتحان ہے کہ بہرحال کم سے کم ان مصنوعات کا بائیکاٹ تو کرے کہ جو ڈائریکٹلی اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں. مزید اس میں تفصیلات وہ اپنی جگہ پر ہیں. آخری بات، جیسے کہ میں نے ابتدا میں ذکر کیا کہ یہ قادیانی مسئلے کے تعلق سے مبارک ثانی کا کیس چلا آیا، اور کل اس کا تیسرا یوں کہیے کہ ریویو تھا، چیف جسٹس صاحب نے کیا. 2 حضرات ججز اور بھی ان کے ساتھ تھے، اور پہلے جو 2 فیصلے آئے تھے 6 فروری اور 24 جولائی کے، ان کے بارے میں علماء کرام نے توجہ دلائی، دینی جماعتوں نے توجہ دلائی، بار کونسلز نے، وکلاء نے توجہ دلائی، اور عوام کی طرف سے بھی اضطراب کا اظہار کیا گیا. ہم نے بھی ممبر سے بیٹھ کر بات کی. لیکن الحمدللہ اس بات کو ہم کہیں گے ایک خوشائن بات ہے کہ کل چیف جسٹس صاحب نے علماء کرام کو بھی سنا، معزز علماء کو بھی سنا، دینی جماعتوں یا ان کے نمائندوں کو بھی سنا الحمدللہ، اور جو متنازعہ شقیں تھیں ان فیصلوں کے اندر ان کو حذف کرنے کا حکم دیا. باقی وہ کیس کا معاملہ ٹرائل کورٹ میں نیچے چلتا رہے گا، وہ اپنی جگہ گفتگو ہے. اور یہ طے ہے کہ قادیانی غیر مسلم بھی ہے نمبر 1، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اقلیت قرار دیا جائے تو پہلے وہ اپنے آپ کو غیر مسلم تو مانے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ اقلیتوں والے حقوق، مائنورٹیز والے حقوق ان کو ملیں تو پہلے وہ اپنے آپ کو غیر مسلم تو مانے. غیر مسلم مانے، آئین اور قانون شریعت کے مطابق ان کے حقوق ملنے چاہیے، بالکل صحیح. اور خاص یہ معاملہ کہ قرآن حکیم کی تحریف کا معاملہ جو کہ ہوا اس کتاب میں جو تقسیم کی گئی جو مسئلہ ہے، اور اسلامی شعائر کو استعمال کرنا، یہ خود آئینی طور پر قانونی طور پر جرم ہے. اس پر ان کے اوپر سزا کا نفاذ ہونا چاہیے. یہ مباحث اپنی جگہ واضح ہو گئے. البتہ یہ مختصر فیصلہ کل آیا، تفصیلی فیصلہ بعد میں آنا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اب اس میں جو تفصیلی فیصلہ آئے گا کوئی ابہام یا شرعی، قانونی اور آئینی اعتبار سے اس میں کوئی سقم موجود نہیں ہوگا. ہم اس کی دعا کرتے ہیں. یہیں بیٹھ کر ہم نے چیف جسٹس صاحب کو بڑے اچھے خاصے جملوں میں متوجہ کیا، اور جب انہوں نے علماء سے رائے دی اس وقت میں نے تحسین کی تھی، مگر پچھلے فیصلے میں جب انہوں نے اس کو بائی پاس کیا تو ہم نے تنقید کی تھی. آج ہم پھر تحسین کر رہے ہیں کہ انہوں نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا، علماء کو سنا اور اپنے صاحب یہ غلطی کو تسلیم کیا کہ علماء کی تفصیلی آراء کو یہ ججز نہیں دیکھ سکے تھے، اب وہ رجوع کر رہے ہیں. تو یہ پازیٹیو بات ہے، اچھی بات ہے. ہمارا مسئلہ اپوزیشن کا نہیں، یہ ممبر کا تقاضا ہے کہ نصح و خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ بات رکھنی چاہیے. آخری بات اس ضمن میں کیا ہے، آپ نے غور کیا کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ، قادیانی مسئلہ کیا ہے؟ وہ جھوٹی نبوت کا دعوے دار اس کے ماننے والے لوگوں کا مسئلہ ہے نا. تو عقیدہ ختم نبوت کے مسئلے پر پوری قوم ایک پیج پر ہے. پارلیمنٹ کے لوگ بھی، چاہے وہ اپوزیشن کے حکمراں ہوں، اسی طرح پارلیمنٹ کی کمیٹی بھی جو ایک بنائی گئی تھی، اسی طرح تمام علماء، تمام مذہبی دینی جماعتیں، علمی اختلاف اپنی جگہ پر، مسلکی اختلاف اپنی جگہ پر، تمام وکلاء اسی طریقے پر، بار کونسلز کے وکلاء اور تمام یہ کونسلز اور عوام، یہ سب ایک پیج پر تھے. عدالت میں بھی پیشی ہوئی، کارروائی ہوئی ہے، قانونی سطح پر کام ہوا. پارلیمنٹ کی کمیٹی نے بھی اپنا رول ادا کیا، بار کونسلز نے بھی لکھا ججز کو، عدالت کو، دینی جماعتوں نے بھی اپنا موقف ریٹن پیش کیا. قرآن اکیڈمی لاہور سے بھی ہم نے پریزنٹ کیا تھا الحمدللہ.
اور عوام نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا، یعنی آل ٹوگیدر ایک پیج پر ہم ہیں۔ نکتہ کیا ہے؟ اس امت کو جوڑنے والی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور قرآن جمع صاحب قرآن یہ ہمارا اصل اثاثہ ہے، اور اس مملکت خدا داد کو اسی لیے ہم نے حاصل کیا تھا۔ باقی ختم نبوت کا ایک عقیدے کا پہلو ہے، ایک اس کا عملی اظہار ہے، اور ایک اس کے عملی تقاضوں کا معاملہ ہے، وہ میں آئندہ بات کروں گا ستمبر کے آغاز میں انشاءاللہ لاہور میں، کیونکہ 7 ستمبر وہ دن ہے جب یہ فیصلہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا کیا گیا تھا۔ وہ تفصیلات تو بعد میں آئیں گے۔ اس وقت نقطہ یہ ہے، آج جو قوم منتشر ہے زبان کی بنیاد پر، علاقوں کی بنیاد پر، حقوق نہ ملنے کی بنیاد پر، محروموں کی بنیاد پر، آج جو ہم لڑ رہے ہیں، انتشار کی کیفیت ہے اور لاوا جو پکڑا ہے، خدا کی قسم اس کا حل اس کے سوا کچھ نہیں کہ محمد مصطفیٰ کی ذات کی طرف رجوع کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری دنیا کا مسلمان، ایک دو مثالیں لے لیں، جب نماز ظہر میں کھڑا ہوگا وہ 4 فرض ادا کرے گا، 5 نہیں۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں 1 قیام ہوگا، 1 رکوع ہوگا، 2 سجدے ہوں گے، پہلے قیام ہوگا، پھر رکوع ہوگا، پھر 2 سجدے ہوں گے۔ یہی ترتیب اکراس دا امت آپ کو ملے گی۔ یہ جوڑ حضور کی سنت نے ہمیں عطا کیا۔ کسی مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا، دنیا کے کسی بھی گھر میں، جب وہ 7 دن کا ہو جائے گا تو عقیقے کی سنت یہ سنت نے بتائی۔ جب یہ امت اس کے کسی گھر میں کسی مسلمان کا انتقال ہوگا تو غسل دینا ہے، کفن دینا ہے، جنازہ پڑھنا ہے، تدفین کرنی ہے، یہ سنت نے ہمیں بتایا۔ سنت جوڑنے والی شے ہے، اور سنت کا اعلیٰ ترین مفہوم کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے دعوت دین کا کام بھی کیا۔ یہ 23 برس کی سنت ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کی، جس کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا۔ پچھلے 2 خطاب جمعہ میں نے اسی پر یہاں کراچی اور لاہور میں خطاب کیا۔ یہ ملک ہم نے کس لیے لیا تھا؟ اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے۔ وہ مشن جو محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہم نے چھوڑا ہے، تبھی ہم انتشار کا شکار ہیں، مصیبتوں کا شکار ہیں، مسائل کا شکار ہے۔ تو آج ہی ہم نے دیکھ لیا اس عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ پر امت ایک پیج پر ہے، اللہ نے جوڑ دیا، جوڑا رکھا ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر کی سنت کو تھام کر اور ان کے مشن کو تھام کر یہ امت کھڑی ہوگی تو ہم جڑیں گے بھی، اور اللہ کی رحمت بھی ہمارے شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ علیہ السلام کی سچی محبت، آپ کی ذات پر کامل یقین، آپ کی سنتوں پر عمل کی توفیق، اور آپ کا جو مشن تھا دعوت دین اور نفاذ دین کی جد و جہد، اس میں ہمارا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔